جی عزیزان، ہم بات کریں گے مرزا غلام احمد شاہ قادیانی کی زندگی کے بارے میں کہ ان کی زندگی میں مشرکانہ حرکات، ہندوانہ تہذیب کا اثر، ہندو مذہب کی تعلیمات کا اثر ہمیں جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو نمایاں نظر آتا ہے۔ اس سے پیشتر بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسے وہ دنوں کے معاملے میں کہ فلاں دن اچھا ہے، فلاں دن برا ہے، منحوس ہے، فلاں نام اچھا ہے، فلاں نام جو ہے اس کے بعد اثرات ہیں، اس کے اچھے اثرات نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ عادات کا رمل، نجوم اور تعویذ، ٹونے ٹونٹ کے یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ بعض سندھی حضرات اس چیز کو بڑے طنزیہ انداز میں اور بہت ہی تضحیک آمیز رویے سے کہ بعض مسلمان علماء نے یا جانی پہچانی شخصیتوں نے قرآن آیات قرآنی کا استعمال جو ہے ایسے طریقے سے کیا ہے یا ایسے طریقے سے تجویز کیا ہے جو کہ ان کے نزدیک مناسب نہیں اور بدعت اور شرک کیا۔ ٹھیک ہے، مطلب آئی ایگری ود دیٹ پوائنٹ کہ بھائی بدعت جو ہے اسلام قطعی طور پہ ان کو قبول نہیں کرتا، اور شرک کو تو وہ ہر حال میں کنڈیم کرتا ہے قرآن، شرک کے سخت مخالف۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرزا صاحب بذات خود جو ایک نبوت کے مدعی ہیں، نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کی زندگی میں شرک جو ہے ہمیں بالکل روزمرہ کے معمول میں شامل نظر آتا ہے کہ مرزا صاحب تو شرک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ چلیں، مسلمان علماء یا بعض جانی پہچانی مسلمان شخصیتوں نے اگر قرآنی آیات کا استعمال اس طرح سے کیا جو کہ مطلب عقل کے خلاف ہے یا ہونا نہیں چاہیے، اس کا مطلب سینس نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ کیا کہیں جی مرزا صاحب یہ ہیں کہ جی فلاں دن اچھا ہے، فلاں برا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس چیز کے بارے میں ہے کہ تو آپ کسی چیز کو ان دنوں کو برا کہہ ہی نہیں سکتے ان چیزوں کے بارے میں۔ پھر مرزا صاحب جو ہیں وہ ناموں کے بارے میں، پھر اور فلاں چیز کے عدد اتنے ہیں، فلاں نام کے عدد اتنے ہیں، یہ سچا ہے، یہ صحیح ہے، یہ منحوس ہے، یہ بدبخت ہے، یہ خوش قسمت ہے، یہ خوش بخت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ہندوانہ طور کے اوپر اکثر ایسی چیز ہے کہ کسی بیماری، کسی ایسی آفت یا کسی ایسی چیز کے بارے میں تو وہ بڑی عجیب عجیب سی مطلب یہ ابتدائی شروع کی جو باتیں کہ حتیٰ کہ انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی، تو کہ جی یہ چیز کر دو، فلاں کو آپ ذبح کر دو، فلاں کا خون بہا دو اور اس کا یہ کر دو تو فلاں اچھا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ایک مدعی نبوت جو بدعت کو، جو شرک کو ختم کرنے کے لیے تھا، اگر وہ خود اس میں ملوث ہو تو پھر آپ سوچئے کہ کیا صورتحال ہے۔ میں آپ کو مرزا صاحب کا صرف ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کس حد تک اور مرزا صاحب کیا کیا حرکتیں کیا کرتے تھے۔ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک ان کا واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں سیرت المہدی کے حصہ سوم میں سے، جو ان کی روایت نمبر 511 ہے۔ وہ اس طرح سے ہیں کہ شروع ہوتی ہے کہ حضرت والدہ صاحبہ یعنی ام المومنین اطال اللہ بقہا نے مجھ سے بیان کیا، یہ مرزا بشیر احمد احمدی جو قمر الانبیاء اس کے مصنف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مرزا نظام الدین صاحب کو سخت بخار ہوا جس کا دماغ پر بھی اثر تھا۔ اس وقت کوئی اور طبیب یہاں نہیں تھا۔ مرزا نظام الدین صاحب کے عزیزوں نے حضرت صاحب کو یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اطلاع دی اور آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور مناسب علاج کیا۔ علاج یہ تھا کہ آپ نے مرغا ذبح کرا کے سر پر باندھا جس سے فائدہ ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ معترض ہوتے ہیں کہ قرآنی آیات کو انسانی جسموں پر باندھا جاتا ہے، قرآنی آیات کو پڑھ کے پھونکا جاتا ہے،
یہاں یہ عالم ہے کہ مرزا صاحب نے مناسب علاج کیا، اور علاج یہ تھا کہ ایک مرغہ ذبح کرا کے اس بندے کے سر پہ مار دیا۔ حتیٰ کہ شرک کی حد میں جماعت احمدیہ اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے، اور مرزا صاحب بذات خود اس میں انوالو، اور ان کے صاحبزادگان، ان کے آج کے خلفاء جو ہیں، مطلب وہ اس حد تک شرک میں گئے ہوئے ہیں کہ مرزا صاحب کے کپڑوں کے ٹکڑے جو ہیں وہ بانٹتے پھرتے ہیں تبارک کے طور پر کہ ان کے اندر برکتیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ مرزا طاہر احمد صاحب بھی، اور یہ آج مرزا مسرور احمد صاحب بھی، وہ مرزا صاحب کی ایک پرانا کوٹ یا کوئی شیروانی یا چکنسی وہ پہن کے آ جاتے ہیں تبرک کے طور پہ۔ یہ دیکھیں گے، اگر انسان یہ سوچے کہ ٹھیک ہے میرے آباء و اجداد کی یہ چیز ہے، میں اس کی نشانی سنبھالوں گا تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو تبرکن لوگ چومتے ہیں، لوگ اس کو آنکھوں سے ملتے ہیں، دیکھنا اپنے لیے باعث ثواب اور باعث نجات سمجھتے ہیں۔ آپ پہ سوائے ان مشرکانہ حرکتوں پہ افسوس کے بندہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اس سادہ لوگوں کو جس طرح سے آج آپ ایک قبروں پہ لوگ جو جاتے ہیں، جو درختوں کے اوپر دھاگے باندھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ان میں علم کی کمی ہے، ان میں تعلیم کی کمی ہے، ان کو اتنا نہیں پتہ، لیکن آپ تو دعوے دار ہیں کہ آپ بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ بڑے پڑھے لکھے، اور آپ آج کے دور کے ہیں۔ تو سب سے زیادہ افسوس تو آپ لوگوں پہ ہوگا کہ جو جا کے ان جگہوں پہ کہ جی مرزا صاحب یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کا بیت الدعا ہے، یہ ان کا بیت الفکر ہے، یہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ کیا، مرزا صاحب کا تبرک، آنکھوں سے ملنا، اپنے خلیفہ کے ہاتھوں کو چومنا، آنکھوں کو لگانا، آپ سے بڑا مشرک ہوگا۔ آپ خود اپنی حالت پہ غور کیجیے، کیا یہ اسلام ہے؟ یقیناً یہ احمدیت تو ہو سکتی ہے جس کی بنیاد ہی شرک کے اوپر، جس کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر، جس کی بنیادی غیر قرآنی اصولوں اور غیر قرآنی تعلیم کے اوپر ہے، وہ یہ احمدیت تو ہو سکتی، اسلام نہیں ہو سکتی۔ غور کیجیے گا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، مرزا صاحب نے مرغہ ذبح کر کے اس کے سر پہ باندھ دیا کہ لے بھائی تیرے دماغ کا اثر چلا جائے گا، میرے کزن تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ عالم ہے ایک نبوت کے دعوے دار کا۔ آپ لوگوں کا شکریہ۔